بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15ویں تراویح۔ آج کا بیان 18ویں پارے کے نصف سے 19ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ پہلے مومنوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا وہ بے حیائی اور نامعقول کام ہی کو کرنے کا حکم دے گا، یعنی شیطان انسانوں کو اچھے راہ کی ہدایت کا حکم نہیں کرے گا بلکہ برائی کی طرف لے جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے تمہارے پاس واضح احکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم میں سے پہلے گزرے ان کے بعض حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھی بھیجی ہیں۔ اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ کے نور کو اپنے لیے رہنمائی سمجھے اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تم کو کسی فتنے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ اب سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، جس کے آغاز میں فرمایا گیا کہ بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے یہ فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن مقدس اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرانے والے ہوں۔ اخیر میں ارشاد باری ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں تبلیغ دین کی تم سے کوئی اجرت کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کر لو اور ایک ایسے بندے بنو جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جہالت کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان کے منہ آئے تو ان کو سلام کر کے آگے الگ ہو جائے، ان سے بحث و مباحثہ نہ کریں۔ مومن کے لیے اعلیٰ اجر مقدر ہے اور جھٹلانے والوں کو اتنی سخت سزا ملے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اسلامی، قوم نوح، عاد، سمود کی سرکشی اور ہلاکت، کم ناپنے تولنے والوں کا انجام، بد شاعروں کی ہر زرہ سرائی اور پریشان خیالی اور بعض سیئات کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ ان کے غم میں اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے، بے شک ہم ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں جن کے آگے منکروں کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن چونکہ یہ لوگ حق کو اب جھٹلا چکے ہیں، ان کے سامنے حق بات آ چکی ہے اور حق بات کا انکار کر چکے ہیں، اس لیے انہیں اپنے کیے کی سزا عنقریب مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، تقریباً 7 واقعات کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ ہر واقعے میں رہنمائی اور ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن منکروں میں سے اکثر نہیں مانتے، انہیں جلد از جلد ان چیزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کو کیوں نہیں دیکھتے جو خود ان کی زبان میں نازل کی گئی، یعنی یہ اہل زبان کو اشارہ کیا گیا کہ قرآن مقدس چونکہ عربی زبان میں نازل کی گئی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اہل زبان ہو، عربی جانتے ہو، عربی سے متاثر، عربی آپ کی زبان ہے، تو یہ قرآن بھی عربی زبان میں نازل فرمایا گیا ہے۔ اے مخاطبوں، کیا تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے ساتھی ہوتے ہیں؟ کیا واقعی قرآن مقدس تم کو کسی جن یا شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے؟ شاعروں کی پیروی تو بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اے لوگو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء تو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں؟ پھر ہاں، کچھ ایسے شعراء ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں
اور اچھے کام کرتے ہیں، یعنی خلاف شرع نہ تو ان کا قول ہوتا ہے، نہ ان کا فعل ہوتا ہے، نہ ان کے کوئی اشعار ہوتے ہیں، ان کے اشعار بیہودہ مضامین سے پاک ہوتے ہیں، انہوں نے کثرت سے استغفار کیا، انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، تو ایسے لوگ ان لوگوں سے الگ ہیں جو اپنے خیالی چیزوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان شعراء سے الگ ان کو مستثنیات میں رکھا گیا ہے۔ اسی پر سورہ شعراء کا اختتام ہوتا ہے، اور بعد ازاں سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نمل کا آج ایک رکوع تلاوت کیا گیا۔ پوری قرآن مقدس میں ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان والوں کے لیے۔ اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری مل جانے کا ذکر، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور قوم سمود لوط پر عذاب آنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ پہلے رکوع سے ارشاد ہے کہ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت اور مخزن بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے منکرین کے اعمال ان کی اپنی نظر میں مرغوب بنا دیے ہیں تاکہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہو کر مستقل خسارے میں رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی چند آیات کریمہ کے ذریعے لوگوں کو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اتباع نبی کا ذوق و شوق اور ذوق سلیم نصیب فرمائے۔ ہر نافرمانی سے عملاً اور خصوصاً ایسی نافرمانی سے حفاظت فرمائے جو قوموں، بستیوں اور بلکہ ملکوں کی تباہی اور عذاب کا سبب بنے۔ اللہ قرآن مقدس کو اپنا سرچشمہ ہدایت اور دستور ہدایت ماننے کی توفیق صالح نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔